میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید فرقان حمید دا 21واں پارہ ہے۔ سورت عنکبوت دی ایک آیت مقدسہ تساں باپ دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیڑا ساڈی راہ وچ کوشش کردا ہے اسی او دے لئی اپنیاں راہاں کھول چھڑدے ہیں، اور بے شک اللہ نیکی کرن والیاں دے نال ہے۔ یہ مہینہ اگست کا مہینہ ہے۔ اور یہ ایک تاریخ ہے جنوں 14 اگست کہندے ہو۔ او دے اندر ایک آزادی دا دن منایا جاندہ ہے جنوں پاکستان دا یوم آزادی دا دن کیا جاندہ ہے۔ پاکستان دی قدر تے انہاں کولوں پوچھی جائے جنہاں اے لئی اپنیاں قربانیاں پیش کیتیاں، آزادی دے متوالے سولیاں تے لٹک گئے، جواناں دے خون نے اس زمین نو سیراب کیتا، شہداء نے وگ دے دریاواں نو اپنا خون پیش کیتا، گنگا جمنا نے بے کساں دے لہو دی چادر اوڑی، بچے یتیم ہوئے، عورتاں بیوہ ہوئیاں، بہناں دے سامنے بھراواں دے لاشے تڑپے۔ یہ سارے دکھ، یہ سارے درد، یہ ساریاں قربانیاں پیش کرن تو بعد اللہ پاک نے اے ملک سانو عطا کیتا جنوں اسی پاکستان کہندے ہیں۔ بندہ جتھے بھی کتے دن رات گزارے، کچھ اپنا ویلا گزارے، یہ طبی چیز ہے، فطرتی چیز ہے کہ بندے نو دے نال انس ہوندا ہے، محبت ہوندی ہے۔ اپنے پنڈ چ وقت گزاریا، شہر ٹر گیا، ساری عمر نے شہر زندگی گزار چھڑی، لیکن پنڈ دیاں گلیاں، پنڈ دے راہ، پنڈ دے ویلے انہوں یاد رہندے۔ جتھے جمیا پلیا وہ علاقہ، وہ بستی، وہ دے نال ایک دی طبی محبت ہوندی۔ پھر وہ ملک جس نے انہوں ایک شناخت دیتی ہوئے، ایک پہچان دیتی ہوئے، تو یہ بھی طبی چیز ہے، طبیعت کے اندر ہے، فطرت ہے کہ ہر بندے نو اپنے ملک نال محبت ہوندی۔ اور یہ محبت نبی کریم علیہ السلام نو بھی اپنے شہر مدینے نال محبت سی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نو بھی مکے نال محبت سی۔ یہ جڑا ہجرت دا عمل ہے، مسلمان اپنا آبائی علاقہ، وطن جتھے جمے وہ چھڈیا، دوسرے علاقے دے اندر آ گئے، ہندوستان چھڈیا، پاکستان دے اندر آ گئے۔ یہ سلسلہ تے پرانا ہے، انبیاء علیہ السلام نو بھی ہجرت کرنی پئی،
حضرت صالح علیہ السلام نو ویکھ لو، حضرت لوط علیہ السلام نو ویکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ویکھ لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ویکھ لو۔ اور اگر قرآن مجید دے اندر ویکھیا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نو ویکھیا جائے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی ہجرت ہی کرنی پئی۔ مکے دے اندر آپ نے زندگی دے 40 سال گزارے، اعلان نبوت فرمایا، دعوت دیتی، انہاں لوکاں نے نہیں منیا، انکار کیتا، تکلیفاں پہنچائیاں۔ صحابہ اپنا وطن چھڈ کے حبشہ ٹر گئے، ادھر کفار نے مشورے شروع کیتے، حضور نبی کریم علیہ السلام دے خلاف کہ اے جڑی طاقت ودی پئی ہے، ایمان دی خوشبو بدن ڈئی ہے، اے جڑی روشنی ودی پئی ہے، اینو کس طرح مکایا جائے؟ اے بہ کے مشورہ کرن دے نے تے رب نے او سارا مشورہ اپنے محبوب نو وہی دے صورت دے اندر بیان کر چھڑیا۔ سورہ انفال 9واں پارہ ہے، اللہ پاک نے انہاں دی ساری تدبیر نو مشورے نو بیان کر چھڑیا۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللہ فرماتے نے میرے محبوب جدوں کافر تدبیراں کرن دے سن، تانوں گرفتار کرن دیاں، تواڈے قتل دے پروگرام بنان دے سن، تانوں مکے تو کڈن دے پروگرام بنان دے سن، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہاں اپنیاں تدبیراں کیتیاں، اور اللہ دی تدبیر تے اللہ دی تدبیر ہے وہ ساریاں تدبیراں تے غالب ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ دی تدبیر ساریاں تدبیراں تو بہتر تدبیر ہے۔ مکے والیاں دے مشورے نو اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ السلام نو دسیا، حضور نبی کریم علیہ السلام دی پھر مکہ چھوڑ کے جا رہے نے، اکھیاں دی اندر آنسو جاری نے۔ آپ فرماندے نے مکہ تنو چھڈن نو دل تے نہیں کردا، مگر تیرے رہن والے منو ایتھے رہن نہیں دیندے۔ ہر وطن نال، ہر ملک نال، ہر بندے نو اپنے ملک نال بندے نو محبت ہوندی ہے، جتھے ویلا گزاریا ہوئے اوتھے محبتاں ہوندیاں نے۔ تے پھر جنہاں لوکاں نے اپنا وطن چھڈیا، انہاں نو پتہ ہے اس ملک دے اندر آن دی قربانی کی ہے، کتنیاں مشقتاں تکلیفاں برداشت کیتیاں۔ وہی ہندوستان 1601 دے اندر جدوں تے ایسٹ انڈیا کمپنی برطانوی سامراج انگریز آگے آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوئے، تے اللہ دے ایک ولی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس دور دے اندر جدوں مرہٹیاں دے ظلم مسلماناں تے جاری ہوئے، حضرت شاہ ولی اللہ نے
احمد شاہ ابدالی نو خط لکھیا، ہڈیاں دے نال لڑائی ہوئی، شکست دیتی، مسلماناں نے سوکھا سا لیا، سکھ دا سا لیا۔ اللہ پاک نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نو 4 پتر عطا کیتے۔ یہ سارے پتر اپنے دور دے بڑے عالم نے، بڑے محدث نے، فقیہ نے، مفسر قرآن نے۔ ایک بیٹے دا نام شاہ عبد القادر، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ دے قرآن دا ترجمہ مسجداں دے اندر موجود ہوندا ہے۔ شاہ رفیع الدین انہاں دے قرآن دا اردو دے اندر ترجمہ موجود ہوندا ہے۔ شاہ عبد الغنی، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اے عالم اور محدث نے جنہاں سب تو پہلے فتویٰ دیتا کہ انگریز دی فوج دے اندر وردی ہونا حرام ہے۔ اسی فتوے نو بنیاد بنا کے اس دور دے اندر ٹیپو سلطان کھڑے ہوئے۔ یہ ٹیپو سلطان شریعت دا پابند انسان سی، مسلماناں دا درد رکھن والا انسان، جنہیں کفر دے نال جہاد کیتا، لڑائی کیتی۔ یہی ٹیپو سلطان ہے جنہیں اپنے علاقے میں سور دے اندر جامع مسجد جدو مکمل بنا دیتی، انہیں اعلان کیتا اس مسجد دے اندر اے نماز پڑھائے جدی زندگی دی اندر کوئی نماز قضا نہ ہوئے۔ کوئی بندہ اگے نہیں بدیا، ٹیپو سلطان اگے بدے، انہاں نماز پڑھا کے دسیا زندگی دی اندر جدو دا میں بالغ ہویا آج تک میری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اللہ دا اتنا بڑا یہ مجاہد کفار دے نال لڑیا، مگر اللہ نو جو منظور ہے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا ہے۔ وہ فتوہ انہاں لوکاں دیاں قربانیاں یہ بنیاد بنی پاکستان دے بننے دی، انہاں دا خلاص یہ بنیاد بنیا پاکستان بنن دا۔ 1824 دی اندر جدو راجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب دا یہ سارا علاقہ فتح کر لیا، پنجاب دے اندر یہ پنجاب ہی نہیں بلکہ سرحد علاقے بھی شامل، پشاور بھی شامل تھے، یہ سارے علاقے مانسیرا علی سیڈ ساری یہ پنجابی شمار ہوندا سی۔ جدوں نے ظلم و ستم مسلماناں تے ٹھائے، یہ بادشاہی مسجد دے اندر اس نے گھوڑے بننے، اسی بادشاہی مسجد دے اندر شراب خانہ بنایا، اور ساری پچھلی حکومت دے اندر اسی راجہ رنجیت سنگھ دا ایک مجسمہ بنا کے تواڈے قلعے دے اندر بطور نشانی دے رکھیا گیا۔ اس ظالم اور بدبخت دے مجسمے نو عزت افزائی واسطے تواڈے قلعے دے اندر لاہور دے اندر اس نو سجا کے پھبا کے رکھیا گیا۔ یہی راجہ رنجیت سنگھ جدو مسلماناں تے دے ظلم بد گئے، مسلمان عورتاں اٹھا لیا جانا، انہاں دی عزتاں نو پامال کرنا، یہ خبر ٹردی ٹردی ہندوستان حضرت مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کول پہنچی۔ آپ نے اپنے مریداں نو اکٹھا کیتا، حضرت سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید، آپ دے مرید اکٹھے ہوئے۔ میں اس پیر دی گل کر رہا جو اللہ دے دین دی سربلندی واسطے کھڑے ہوئے، میں اس پیر دی گل کر رہا جو اللہ دے علم، اللہ دے دین نو بلند کرن واسطے کھڑے ہوئے، جنہاں اپنی جان دے نذرانیاں نو پیش کر دیتا اللہ دے دین نو پھیلان دی خاطر، اسلام دا قانون نافذ کرن واسطے، اسلام دی حکومت بنان واسطے۔ حضرت شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے 1826 دے اندر راجہ رنجیت سنگھ دیاں فوجاں نال جہاد کیتا، یہ پشاور دے علاقے فتح کیتے۔ آپ نے اوتھے قرآن و سنت دا قانون نافذ کیتا، ایتھے قانون چلے گا تو قرآن و سنت دا۔ لوگ حضرت سید احمد شہید دا مقصد ہے سی ایتھے ایک حکومت اسلامی بندے، ایک چھوڑی بندے مسلماناں دی، ایتھو جہاد انگریز دے خلاف، ایتھو جہاد کفر دے خلاف کیتا جائے۔ جدو آپ دی فوج جہاد کر دی بالا کوٹ حبیب اللہ گڑی اور او دے قریب دے علاقیاں دے اندر جہاد کرن دے مٹی کوٹ دے اندر لڑائی ہو رہی سی، مگر کچھ غداراں دی غداری دی وجہ نال
یہ شہید ہو گئے۔ حالانکہ راجہ رنجیت سنگھ نے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نو کیا جن اللہ کے تسا فتح کر لے یہ میں سارے توانو دے چھڑے نے مگر اگے نہ آ جاؤ۔ تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اللہ کے دنیا حاصل کرواتے فتح نہیں کر رہا، میں اللہ کے تے اللہ دے دین نو نافذ کرواتے فتح کر رہا ہوں۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں دے اللہ دی راہ اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے جہاد کرن رہا۔ سید احمد شہید بھی شہید ہوئے، سید اسماعیل شہید آپ دے مرید بھی شہید ہوئے۔ مسلمان لشکر آگے پیچھے ہو گیا، مسلمانہ دے لشکر دی طاقت ختم ہو گئی۔ پھر 1856 دے اندر مسلمان علماء کٹھے ہوئے، کی کیتا جائے؟ انگریز دی حکومت پھیلنی شروع ہو گئی، بڑے بڑے علاقے انگریز دے تسلط دے اندر آ گئے۔ علماء دی میٹنگ ہون رہی ہے، اسی میٹنگ دے اندر مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اس دور دے علماء کٹھے ہوئے۔ فیصلہ ہو رہا ہے جہاد دا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے اے مولویو تواڈے کول تے اسلحہ بھی کوئی نہیں، تواڈی تے تعداد بھی زیادہ نہیں، انگریز کول اسلحہ بھی موجود ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، تسی کس طرح لڑو گے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسی بدر دے غازیاں تو کم تے نہیں، انہاں دی تعداد 313 ہے، ساڈی تعداد تے پھر بھی زیادہ ہے، ساڈے کول اگر کچھ نہیں مگر ساڈے کول ایمان تے موجود ہے، اللہ 313 نو کامیابی دے سکتا ہے۔ اسی بھی انہاں دے نام لے واواں، اسی بھی انہاں نال محبت کرن والے ہاں، اللہ سانو بھی کامیابی عطا کرے گا۔ دو محاذ بنائے، ایک امبالہ دی اندر جدی سرپرستی تے کمان مولانا جعفر تھانیسری کر رہے سن، دوسرا محاذ شاملی دا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، حافظ دامن شہید، لڑائی ہون رہی ہے۔ آپ مولانا قاسم نانوتوی نے بہت ساری چیزاں ککھ کنڈے کٹھے کر کے اس شاملی دے گیٹ دے کول جمع کر کے اگ لگا چڑی، دروازہ جل گیا، مسلمان اندر داخل ہوئے، اللہ پاک نے اس علاقے میں فتح کر دیتا، مسلمان فتح تھے مگر اگے کامیابی تے کامرانی نہ ہو سکے، علماء نو شکست ہو گئی۔ انگریز نے اعلان کر دیتا جڑا عالم بھی اس جنگ دے اندر شریک ہے او دیاں جائیداداں ضبط کر لیاں جان، علماء نو پکڑیا جا رہا ہے۔ 80 علماء بادشاہ مسجد دے اندر سولی تے لٹکا دیتے گئے، 12,000 علماء دلی دے چاندنی چوک تو او درہ خیبر تک انج علماء دیاں لاشاں درختاں دے نال لٹکائیاں ہویاں سن، کسی نو توپ دے اگے کھڑا کر کے بڑا گولا مار کے شہید کر دیتا جاتا، کسی نو سور دی کھل دے اندر سی کے اگ دے اتے جلا دیندا۔ یہ انہاں دیاں قربانیاں، یہ انہاں دی جدوجہد، یہ انہاں دیاں محنتاں ایک بنیاد بنی اس پاکستان دی تحریک دے۔ علماء کے پیچھے ہو گئے، کوئی گرفتار ہو گئے، مولانا جعفر تھانیسری گرفتار ہو گئے، آپ نو جدو لایا گیا مال گاڑی دی اندر پنجرے دے اندر بند کر کے جدی اندر لمبیاں لمبیاں سلاخاں چنج والیاں تاکہ نہ ادھر نو لیٹ سکے نہ ادھر نو لیٹ سکے نہ کھڑا ہو سکے، بس پنجرے دے اندر اسی طرح بند، ہل جل نہیں سکدا کہ مال گاڑی دا تے سفر ہو جائے، اس سٹیشن تے کھلوتی ہے تے کھلوتی پئی ہے، ٹری ہے تے پھر جا کے اگلے سٹیشن تے، اس طریقے نال سست رفتاری دے نال مولانا جعفر تھانیسری اسی پنجرے دے اندر بند نے۔ کسی نے بات دے اندر پوچھا تانوں تکلیف نہیں ہوئی؟ ادھر بھی سلاخاں ادھر بھی سلاخاں اوپر بھی سلاخاں سجے کھبے سلاخاں، تانوں تکلیف محسوس نہیں ہوئی؟ اتنا لمبا سفر آپ فرماندے نے جدو بھی منو اونگ آئیے جدو بھی نیندر آئیے
اسی ویلے ہی منو حضور دیاں زیارتاں ہو گئیاں، میری ساری تکلیف ہی ختم ہو گئی۔ جیل دے اندر موجود رہے، سزائے موت دا اعلان ہو گیا۔ مولانا جعفر تھانیسری اپنی جیل دے اندر جس طرح بندہ خوشی دے اندر نچن لگ پندا ہے، اس طرح خوشی منان دے نے۔ انگریز نے ویکھیا، پوچھا کہ مولوی خوش کیوں ہے؟ آکھیا کہ اس مولوی نو جڑی تو پھانسی دی سزا دتی ہے، اس پھانسی دی سزا دی وجہ نال مولوی بڑا خوش ہے۔ انگریز کہن لگا کہ مولوی نو خوش ہاں بھی نہیں ہون دینا، کہن لگا انہاں دی سزائے موت نو عمر قید دے اندر تبدیل کر دو۔ جدوں عمر قید دے اندر تبدیل ہو گئی، مولانا جعفر تھانیسری رون لگ پے۔ ادو بڑا خوبصورت انہاں شعر کیا، فرماندے نے مستحق ابدار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ جنوں پھانسی ہونی سی تے جدوں پھانسی تے تختے تے چڑھنا سی رہائی ہو جانی سی، ہن پھر منو عمر قید دی سزا دے چھڑیے۔ یہ علماء دا ذوق ہے۔ مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ مکہ المکرمہ کے ترکاں دی حکومت عثمانی حکومت ہے، آپ اس دور دا جڑا گورنر غازی انور پاشا انہوں ملے، آپ نے فرمایا تسی ساڈے نال تعاون کرو، اسلحہ تسی دو لڑاں گے، اسی اسلحہ تواڈا ہوئے گا، مجاہدین ساڈے ہون گے۔ یہ گل بات ٹرن رہی ہے، مگر شریف مکہ جڑا انگریزاں دا ساتھ دین والا مکے دا جڑا وزیر تھی انہیں مخبری کر دیتی مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ نو انگریزاں نے گرفتار کر لیا۔ مولانا محمود حسن دے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی، یہ حسین احمد مدنی نے جو 18 سال حضور نبی کریم علیہ السلام دے روزے دے سامنے حدیث پڑھاندے رہے، جدو حدیث بیان کر دے تو آپ فرماندے اس روزے والے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، یہ حسین احمد مدنی نو خبر ملی کہ میرے استاد گرفتار ہو گئے، آپ سمجھ گئے کہ میرے استاد نو سخت سزا دیتی جانی ہے، کیونکہ آپ کمانڈر نے، رہبر نے، مقتدا نے، پیشوا نے، آپ نے بھی اپنی گرفتاری پیش کر دیتی۔ میرے استاد بڑھے نے، انہوں نے ضرورت خدمتگار دی ہوئے گی، انگریز نے تے خدمتگار نہیں دینا، آپ نے بھی گرفتاری دیتی تاکہ میں استاد دی خدمت کر سکا۔ جب آپ نو حضور دے روزے کو نو پڑھیا ہے تے لے کے چلے، سامنے حضور دا روزہ آ گیا، آپ دی اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے، رون لگ پے، روندے فرمایا تم تماتا رہے تیرے روزے کا منظر۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ تمتماتا رہے تیرے روزے کا منظر، سدا سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق بلالی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کالا پانی دی قید ہو گئی، سمندر دے اندر جزیرے دے اندر قید کہ جتوں قیدی ناسی نہ سکے، دنیا دی خطرناک ترین جیل، خطرناک قیدی اتنے رکھے جاندے، سخت سردی دا موسم، تے آپ رات نو لوٹے چ پانی پا کے نا تے اپنے انج جسم نال لا چھڑدے لوٹے نو، تاکہ صبح جدو تہجد ویلے استاد محترم نے وضو کرنا ہے تے میرے جسم دی گرمائش نال پانی تھوڑا بہت وہ دی ٹھنڈک تبدیل ہو جائے۔ یہ استاد دی خدمت واسطے مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ جدو کالا پانی دی اسی جیل دے اندر بند سن، ایک دن رون لگ پے، حکیم نصرت بھی نال موجود سن، مولانا حسین مدنی اور بھی علماء، تو پوچھے حضرت کوئی
پچھوں یاد آن دے گھر بار وہی وجہ نہ رون دے فرمایا میں اس وجہ نال نہیں رون دیا کہ اپنے وطن تو اپنے گھر تو بال بچیاں تو دور آ میں رون اس وجہ تو رہا کہ پتہ نہیں اللہ نو یہ قربانی قبول بھی ہونی ہے کہ نہیں منو تو یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں ان لوگوں کی یہ قربانی سی جنہوں نے کالا پانی دی جیل اور سزاواں نو برداشت کیتا مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ دے جدوں انتقال ہویا انہوں نے غسل دتا گیا تو انہوں دے جسم دے بڑی بڑی سلاخاں دے نشان سن تو جدو پوچھا گیا مولانا حسین احمد مدنی نو تو آپ رو پے فرمایا رات نو انگریز لے جاندہ اور انہوں دے جسم تے گرم سلاخاں پھیردا کہ تو ساڈی حمایت دا اعلان کر ساڈے حق دے اندر فتویٰ دے اور حضرت فرماندے کہ میں مر تے سکدا مگر تیری حمایت دا اعلان نہیں کر سکدا اسی بات ایک انگریز جیمس نے بڑی انہاں دے متعلق بڑی عجیب گل لکھی ہے کہنے لگا انہاں دے دل دے اندر انگریز دی نفرت اتنی ہے کہ اگر انہاں دے جسم نو اگ لا کے ساڑ چھڑو نا انہاں دی اس وجود دی سوا نو اڑاؤ نا تے سوا بھی اس گلی چ نہیں جائے گی جس گلی چ انگریز لنگیا ہو اتنی نفرت انگریز دی مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ یہ وہ بنیاد ہے اس تحریک پاکستان کی یہی بانی سن تحریک ریشمی رومال دے اور ریشمی رومال تے لکھ کے جڑی سی گلاں باتاں اگے پیچھے پہنچائیاں جاندیاں سن انگریز حیران ہو گیا سی کہ سمجھ نہیں آندی بندہ پھڑیا نہیں جاندہ مخبری بھی ہو جاندی ہے پتہ بھی لگ جاندہ ہے لیکن وہ ریشمی رومال تے اس امداد دے اندر تحریر ہوندی سی ویکھن والا سمجھدا دی پھل بنے ہیں لیکن وہ ساری تحریر دے اندر ہی ہوندی سی اس تحریک دے بانی و بانی حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ یہ لوگ سن جنہوں نے قربانی دیتی اور یہ جو پاکستان دا ایک تصور جو خیال بعد کے اندر آیا 1928 کے اندر مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محقق آدمی نے انگریزی کے اندر انہوں دی تفسیر ہے تفسیر ماجدی اردو کے اندر بھی انگریزی کے اندر بھی اس دور دا بڑا پڑھا لکھا آدمی لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد پہ گئے پہلے آزاد خیال سن اسلام دے بارے جی انہوں دے بھی مختلف خیالات سن لیکن جدو کسی اللہ والے نہ نسبت ہوئی تو خیالات دے اندر تبدیلی ہوئی معراج نو بھی نہیں شرمن دے کہ معراج مروج بھی کوئی نہیں لیکن حضرت نے جدو اصلاح کی دلائل دیتے سمجھایا تو سمجھ آ گئی بات توبہ طائب ہوئے تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی لکھتے رہے کہ 1928 کے اندر جدو میں تھانہ بھون گیا مولانا اشرف علی تھانوی دے کول تو سب تو پہلے حضرت نے فرمایا میرا دل کردا ہے ایک زمین دا ایسا ٹکڑا ہوئے جتھے قرآن و سنت دی بالادستی ہوئے قرآن و سنت دی حکومت ہوئے شرعی سزاواں ہون اسلام دا بول بالا ہوئے میرا دل کردا ہے کہ مسلمانوں نو کوشش کرنی چاہیے ایسے ٹکڑے دے نو حاصل کرن دی مسلمانوں نو کوشش کرنی چاہیے ایسے ٹکڑے واسطے اور اسی خیال نو 29 دسمبر 1930 کے اندر علامہ اقبال نے جو خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم لیگ دے اندر جڑا دیتا سی وہی تصور جو مولانا اشرف علی تھانوی دا سی وہ 29 دسمبر 1930 کے اندر علامہ اقبال نے پیش کیتا اور پھر جو تحریک چلی اس پاکستان واسطے تو اس دور کے اندر دو ہی بڑی پارٹیاں سن ایک کانگریس سی اور دوسری پارٹی مسلم لیگ کھڑی ہوئی تو علماء کرام مسلم لیگ دی حمایت کے اندر کھڑے ہوئے بعض نے اختلاف کیتا لیکن اکثریت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ انہوں دے جو شاگرد سن ان شاگرداں نے مسلم لیگ دی حمایت کی تھی
بڑے بڑے جلسے اس دور کے اندر منعقد کیتے گئے، اور جو بھی ممبر اسمبلی واسطے مسلم لیگ دی ٹکٹ تے کھڑا ہوندا، مولانا اشرف علوی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین نو، اپنے شاگرداں نو، اپنے متعلقین نو خط لکھ دے کہ تسی یہ دی حمایت کرنی ہے۔ اور پھر جدوں مسلم لیگ دی حمایت یافتہ ایک بڑا ممبر وہ جدوں کامیاب ہوئے تو مولانا شوکت علی جوہر، محمد علی جوہر دا نام تو سنیا ہوئے گا، شوکت علی جوہر باقاعدہ تھانہ بھون آئے شکریہ ادا کرنے واسطے، اور بہت بڑا تھانہ بھون دے اندر ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیتا گیا۔ تو یہ ایک ترتیب سی، ایک تحریک سی، ایک محنت سی۔ سہارنپور دے اندر دے حلقے دے اندر مسلم لیگ اور کانگریس کا مقابلہ سی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو مولوی منفت علی پوری جڑا یو پی دی طرفوں یعنی مسلم لیگ دی طرفوں کھڑا سی، یو پی اسمبلی دی طرف، تو وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے انہوں دی حمایت دا اعلان کیتا، وہ کامیاب ہو گئے۔ مسلم لیگ دی حمایت واسطے اس دور دے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی شفیع صاحب مولانا تقی عثمانی رحمت دامت برکاتہم عالی دے والد محترم، مولانا مرتضی حسن چاند پوری، مولانا سید سلیمان ندوی، یہ بڑے بڑے، مولانا خیر محمد جلندری، یہ خیر المدارس والے، یہ بڑے بڑے اس دور دے علماء، مفتی حسن امرسری یعنی جامعہ اشرفیہ والے، یہ وہ علماء سن اس دور دے بڑے بڑے کہ جنہوں نے اس ویلے محنت کی تھی اور ہر قسم دی تکلیفاں برداشت کیتیاں، اور پاکستان دی حمایت واسطے مسلمانوں نو تیار کیتا، اور اللہ پاک نے پھر مسلمانوں نو کامیابی بھی عطا کی تھی۔ یہ تواڈے سرحد دے علاقے، پٹھانہ دے علاقے، مولانا شبیر احمد عثمانی دے شاگرداں دے علاقے نے جو سارے دارالعلوم دیوبند دے پڑھے ہوئے، تو آپ خود سرحد گئے اور اتنے جا کے ان شاگرداں نو تیار کیتا، محنت کی تھی، اور سرحد کا یہ سارا علاقہ مسلم لیگ جیت گئی اور کامیاب ہو گئی، اور پاکستان دی حمایت دے اندر انہوں نے ووٹ ڈالے، کامیابی مل گئی۔ تو یہ علماء دی بھی ایک محنت سی، جہاں اندر عوام بھی، علماء بھی، جو مسلمان سن، سب دی جد و جہد نے، سب دی کوشش نے، سب دی محنت نے یہ رنگ دکھایا۔ تو اس محنت دا جو نتیجہ اللہ پاک نے 14 اگست 1947 نو سانو دیتا، جس نو اسی مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کہندے ہیں۔ یہ کوئی ایویں تو نہیں بن گیا جس طرح کوئی پلیٹ دی اندر آ کے لو جی تسی یہ ملک لے لو۔ یہ واسطے ایک بنیاد ہے، قربانیاں نے، اور انہاں لوکاں دی محنت سی اور انہاں لوکاں دا اخلاص سی۔ وہ محنت، وہ کامرانی، وہ محنت اور جد و جہد اللہ نے جو پسند آئی تو اللہ پاک نے یہ ملک عطا کر چھڑیا۔ اور پھر یہ علماء دی ایک محنت سی کہ جو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ دے نال ملتے رہے اس دور دے اندر، اور انہاں دی اصلاح کرتے رہے، سمجھاندے رہے۔ ایک وفد جدو قائد اعظم دے کول گیا اور اس وفد دے اندر بڑے بڑے علماء سن، انہاں کہا کہ تسی پاکستان دے تسی مسلمانہ دے بڑے لیڈر ہو، تو تانوں بھی چاہیے کہ تسی بھی نماز شماز پڑھیا کرو۔ تو قائد اعظم نے بڑا ایک خوبصورت جملہ کیا، یہ 1939 کی بات ہے۔ ایک وفد گیا 12 فروری 1939، تو قائد اعظم نے کہا جناب میں تے گناہگار بندہ، علماء دا کم میں رہنمائی کرنا، میں انشاءاللہ تہاڈا جو تہاں مینوں تاکید کیتی ہے اس تاکید دے مطابق میں آئندہ نماز بھی پڑھا۔ تو یہ ان لوگوں کی محنت سی کہ جہدے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ حضرت قائد نے جو 1942 دی اندر علی گڑھ دی اندر تقریر کی تھی، اس تقریر دے اندر واضح طور پہ اسلامی کلچر اور تہذیب دی بات کی تھی۔ اسی طریقے نال 14 دسمبر 1942 دی اندر علامہ اقبال دی آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس دی اندر جو تقریر ہے وہ دی اندر بھی انہوں نے کہا کہ میں ایسا ملک چاہتا کہ جہدے اندر اسلام دا نظام نافذ ہوئے۔ 1945 دی اندر سرحد دی اندر جڑی تقریر کی تھی، آپ نے یہی فرمایا کہ میں اس ملک دی خاطر جدوجہد کرن دیا کہ جدا خالص قوانین اسلامی قوانین ہون۔ 1947 30 اکتوبر نو آپ دی جو تقریر ہے دی اندر آپ نے فرمایا کہ
اسی قرآن کو اگر رہنمائی لئیے تو کبھی بھی اسی ناکام نہیں ہو سکتے. قرآن کو رہنمائی لئیے تو اللہ ضرور سانو کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا. تو یہ علماء دی ایک محنت دا نتیجہ سی کہ جنہاں نے ذہن سازی کی تھی اور پھر اسلام دی بنیاد تے لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے. اور یاد رکھ لو لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے دو ریاستیں بنیاں، ایک مدینہ المنورہ اور ایک پاکستان، کہ جدھر نعرہ بلند نعرہ بنیادی نعرہ ایسی کہ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جدھر بنیادی نعرہ ایسی. اور دوسری ریاست مدینہ المنورہ سی جدی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ سی. مدینہ المنورہ نو اس ویلے بت پرستاں تو خطرہ سی اور پاکستان نو بھی آج بھی بت پرستاں تو خطرہ ہے. اس دور دی اندر بت پرستاں دا سرپرستی کرنے والے یہود سن. آج دے بت پرستاں دا سرپرست بھی اسرائیل یہود ہے. اس دور دے کفر نے بھی مدینے دے امن نو خراب کرن دی کوشش کی تھی. آج دا کفر بھی پاکستان دے امن نو خراب کرن دی کوشش کردا ہے. اللہ نے اس دور دی اندر بھی مدینے دی حفاظت کی تھی. اللہ انشاءاللہ اس دور دی اندر بھی پاکستان دی حفاظت کرے گا. اور پھر مدینہ بنیا، اسلامی ریاست بنی، پوری دنیا دی اندر او دے ذریعے اسلام پھیلیا. پاکستان بنیا. آج پوری دنیا دی اندر بڑے بڑے علماء اگر تسی دنیا دی اندر چکر لگاؤ، جس ملک دی اندر بھی جاؤ گے پاکستان دا پڑھیا ہوا عالم نظر آئے گا. اتھوں دے علماء نظر آن گے، اتھوں دے قاری نظر آن گے، اتھوں دے بڑے بڑے فقیہ اور مفتی نظر آن گے. یہ پاکستان دی، یہ علماء دی، مدارس دی یہ محنت ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتھے بھی چلے جاؤ، مسجد کے اندر چلے جاؤ، وہ کوئی نہ کوئی تعلق پاکستان دے نال ضرور ہوئے گا. پاوے تبلیغی جماعت نال ہوئے، پاوے کسی اور مدرسے نال دا تعلق ہوئے. تو یہ محنت، یہ جدوجہد اس ملک دی صورت دی اندر اللہ پاک نے جو ملک سانو عطا کیتا، یہ میں کہندا کہ ان لوگوں دا خلاص سی. آج تے اسی ملک کھان والے لوگ ہاں اور وہ لوگ سن ملک بنان والے. اسی کھان والے ہیں، وہ بنان والے سن. قائد اعظم دے دور دے اندر ہی جدو ایک مرتبہ اجلاس رکھیا گیا تو اجلاس دے اندر سیکٹری نے آکھیا جناب کہ اجلاس تے رکھ لیا تے جڑے جنے بندے آنے نے ممبر شمبر انہاں نوں کوئی پانی چاہ کوئی چیز تے پیش کرنی پینی ہے تے انہاں نوں چاہ پیش کرنی ہے کہ کافی پیش کرنی ہے. تو قائد اعظم نے بڑے غصے نال ویکھیا، انہاں آکھیا اے عوام دا پیسہ ہے، اے ممبراں دا پیسہ نہیں. جنہیں چاہ پینی ہے گھروں پی کے آئے یا گھروں لے کے آئے، جنہیں کافی پینی ہے گھروں لے کے آئے، جنہیں روٹی کھانی ہے وہ گھروں لے کے آئے. یہ عوام دے پیسے نو میں ممبراں نو دین والا نہیں. اس فضول خرچی دی اندر میں یہ پیسہ ضائع نہیں کر سکتا. جدو گورنر جنرل ہاؤس دی وہ تزئین دے باری آئی تو کوئی ضروری چیزاں قائد اعظم نے لکھ کے دیتیاں کہ اے فرنیچر لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لاؤ. تو او دی اندر قائد اعظم دی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح انہاں بھی کوئی چیزاں نہ اپنی طرفوں کوئی اپنی ضرورت دیاں بھی لکھ کے دے چھڑی. جدو وہ فرشت آ گئی واپس، قائد اعظم نے جدو فرشت ویکھی انہیں آخیا چیزاں میں تو نہیں لکھوائیاں. انہیں آخیا جی محترمہ فاطمہ جناح نے بھی کچھ چیزاں منگوائیاں نے. آپ نے فرمائیاں جنہیں منگوائیاں نے پیسے وہ دیکھو لو، حکومتی پیسہ میں نہیں دا، عوام دا پیسہ میں ذاتی استعمال واسطے نہیں دا. تو اس طریقے نال وہ فاطمہ جناح دے اکاؤنٹ وچوں پیسے لے گئے، لیکن قائد اعظم نے حکومتی پیسے انہوں نے استعمال نہیں کیے. انہوں لوگوں کا خلاص، انہوں دی محنت کا یہ نتیجہ سی. تو اللہ پاک نے یہ عظیم سلطنت، یہ عظیم حکومت سانو عطا کی تھی. اور وہ بڑے بڑے بزرگ اللہ دے ولی انہوں دیا یہ دعاواں سن کہ ان دعاواں دے نتیجے دے اندر یہ مملکت اسلامیہ سانو حاصل ہوئی ہے. یہ سفر، یہ وہ جدوجہد، یہ پچھلیاں قربانیاں انسان انہوں نے ویکھ کے پریشان ہو جاتا ہے. اور جدو یہ مملکت بن گئی تو پھر قائد اعظم
نے بھی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ بھائی تساں اس پاکستان کراچی دے اندر جھنڈا لہرانا، علماء دی قدردانی، کسی اور پیر نو نہیں کیا کہ تسی بھی ماشاءاللہ تسی لہرا دو، تسی لہرا دو۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتullah علیہ فرمایا کہ تساں پاکستان دا یہ جھنڈا لہرانا ہے۔ اور ڈھاکے دے اندر مولانا ظفر احمد عثمانی، وہ بھی عالم سن، مولانا ظفر احمد عثمانی نے ڈھاکے دے اندر اور کراچی دے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتullah علیہ نے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمتullah علیہ نے ایک موقع تے فرمایا بھائی منو انج محسوس ہون ڈیا ہے اے دونوں عثمانیوں کہ تواڈے چوں ایک نے جنازہ میرا پڑھانا ہے تے ایک نے جنازہ قائد اعظم دا پڑھانا ہے۔ منو انج محسوس ہون ڈیا کہ ایک نے میرا جنازہ تواڈے چوں ایک نے میرا جنازہ پڑھانا ہے اور تواڈے چوں ایک نے اللہ قائد اعظم دا جنازہ پڑھانا ہے۔ اور قائد اعظم نے پھر وصیت کی سی کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھانا، تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا۔ تو یہ ایک تحریک ہے، یہ پاکستان ہے، یہ حاصل ہویا۔ اور ساڈا کیونکہ آزادی منان دا انداز ہی وکھرا ہے، نچن ٹپن والا انداز ہے۔ پہلے پچھلے سال تے باجیاں دا دور سی، ایت کی ٹک ٹک والا دور شروع ہویا ہے، وڈا بھی ٹک ٹک، چھوٹا بھی ٹک ٹک۔ باجے چلو شکر ہے کہتے کہ باجیاں تو تھوڑی بہت، ورنہ ساڈے چوک تے انج ہی لگتا سی کہ برات آن ڈئی تے برات جان ڈئی، رات 12 بجے بھی کوئی ساڈے بوہے اگے تو خصوصی کوئی ماردا ہی کہ مولوی ہو جاگدے رہے ہو، سوئو نہ تسی، کوئی ادھروں آ رہا تا اوتھے، کوئی ادھروں آ رہا تا اوتھے۔ باجیاں نال ملک نہیں جی آزاد ہویا، ٹک ٹکاں نال ملک نہیں آزاد ہویا۔ یہ انہاں نوں پوچھو جنہاں دے وجود نوں توپا اگے رکھ کے اڑایا گیا، جنہاں نوں سولیاں تے لٹکایا گیا، جنہاں نوں سور دی کھل دے اندر سی کی اگ تے ساڑیا گیا، انہاں نوں پتہ ہے کہ یہ پاکستان کس طرح بنیا، اور ایسا سارا دن اسی طرح ٹک ٹک دے اندر ہی گزار چھڑنا۔ یہ پاکستان دا مقصد نہیں ہے۔ جدو بندہ بنیاد تو ہٹ جائے تو پھر نقصان اٹھاندا ہے، جب بنیاد مضبوط رہے تو پھر سارا کچھ، سارا نظام مضبوط رہتا ہے۔ تو پاکستان دا دن مناؤ، خوشی دا دن ہے، لیکن دن نو منان دا طریقہ یہ نہیں کہ بندہ گانے ناچ گانے دے اندر، جس طرح ٹی وی دے اندر سوشل میڈیا دے اندر بھی تسی ویکھو گے ہر پاسے بس گانے گانے نے یا نچن ٹپن ہی ہے، ایسی بات نہیں۔ بلکہ میں تے کہاں گا اس دن خصوصی طور تے کہ 2 رکعت نفل شکرانے دے ادا کرو، دعا کرو ملک واسطے کہ اللہ اس ملک نو دی حفاظت کر، اس ملک نو شر تو بچا، ملک نو ترقی دے، اس نو ماڈل بنا پوری دنیا واسطے۔ یہ بھی تو اسی کر سکتے، قرآن دی تلاوت کر کے دعا کرو، ذکر اذکار کر کے دعا کرو۔ تو یہ شکرانہ ہے کہ اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت دیتی، اسی قدر نہیں کر سکے، اسی دا شکریہ ادا نہیں کر سکے تیرا کہ تو نے اتنی بڑی نعمت دیتی۔ تو سارے ساتھی اتنا کوشش سے کرو کہ اس دن 2 رکعت نفل پڑھ کے شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیری اس نعمت دا شکریہ، اسی قدر نہیں کر سکے، اسی نا قدرے دے لوگ ہاں، مگر تو نے دیتا ہے کہ اسی تیرے دربار دے اندر دعا کر سکتے ہیں۔ ساڈا واسطے نہیں چلتا، نہ سی حکمران ہاں، نہ سی بادشاہ ہاں، نہ سی جرنل ہاں، نہ کوئی وڈے سیاسی لیڈر ہاں، تے پر جہے جس طرح جدو پاکستان بنن دی بالکل امید ہو گئی سی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمتullah علیہ نے مولانا شبیر علی نو فرمایا کہ شبیر علی منو لگتا ہے کہ پاکستان تے بن جانا ہے، لیکن مولویوں نو لبنا کچھ نہیں ہو، کوئی مولوی نہ کوئی لیڈر، کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی نہیں ہو بننا۔ تو میرا خیال ہے حضرت تھانوی نے فرمایا میرا خیال ہے جنہوں نے تسی کہندے ہو نا فاسق لوگ نے، اے بے نماز لوگ نے، اے ممبر بھڑے نے، تسی انج کرو انہاں ممبراں تے محنت کرو، وہی دین والے بن جان۔ انہاں نوں بھڑا کہن دے بجائے تسی انہاں دی تربیت کرو، انہاں نال تعلق رکھو، انہاں دی سوچ نو تبدیل کرو، انہاں نوں سمجھاؤ کہ تسی لیڈر ہو، تسی ممبر ہو، یار تسی بڑے آدمی ہو، تسی نماز پڑھو گے تو تواڈے پیچھے جننے بھی لوگ نے سارے نماز پڑھ گے۔ مفتی محمود رحمتullah علیہ جدو وزیر اعلیٰ سرحد بنے تو پولیس والے اذان دیندے ہوندے سن،
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਯਾ ਅਲ ਫਲਾਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਡੇ। ਬਲਕਿ ਯਾਨੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਦਾ ਆਖਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ تو حضرت تھانی فرما رہے گا انہاں تے محنت کر لو یار، انہاں دی ذہن سازی کر دو، انہاں نو دین آلہ بنا دو۔ جب مولویاں نو حکومت نہیں ملی تو یہ ممبر ہی دین والے بن جان گے، انشاءاللہ یہی دین دا تحفظ کرن گے، یہ دین دی حفاظت کرن گے۔ تو مولویاں تو ادو بھی حکومت نہیں ملی تو مولویاں نو ملنی بھی کوئی نہیں۔ مشکل یہ ہے جو اللہ کوئی کرامت وکھا دے۔ ویکھ لو جڑے مولویاں نو حکومت ملی ہے وہ ملک کی ترقی کرن دے، جنہیں 40 سال جنگ لڑی، جڑا تباہ ہو گیا، جہاں بنیاداں ہل گئی، جنہ نے نسل ختم ہو گئی، آج وہ مولویاں دے ہاتھ دے اندر روز ویکھو ترقی تے جا رہا ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں اتنے لگ رہی ہیں، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، بڑے بڑے روڈ اور نہر کھدائیاں جا رہی ہیں، کیونکہ وہ بےمانی نہیں نہ کرتے، وہ نہ کھاندے نے تے نہ کسی نو کھان دیندے نے، وہ سزا واسطے سالہ ہا سال نہیں گزار دیندے، وہ تو پھڑیا گیا تے ادھر سزا ہو گئی اور سزا بھی سرے عام ہو گئی۔ اے مجرم تے سامنے ٹنگ چھڑو انہوں ویکھی جائے گی، جدو 2-4 ٹنگے جان گے تے حالات آپ ہی ٹھیک ہو جان گے۔ تو یہ آج کی میں تو کہتا ہے کہ مولویاں نہیں دے کے حکومت ویکھنا ہو بلا، شاید کوئی صد پد ہو ہی جائے تو ملک دی صورت سنور ہی جائے۔ ویسے مولوی لڑتے لڑتے رہتے ہیں لیکن کٹھے بھی ہو جاتے رہے، یہ مطلب نہیں کہ مولوی کٹھے نہیں ہوندے۔ قادیانیہ دا مسئلہ سی تو سارے کٹھے سن، بریلوی کٹھے، دیوبندی کٹھے، اہل حدیث کٹھے، تحریک نظام مصطفیٰ چلی سارے علماء کٹھے سن۔ یہ نہیں کہ کٹھے نہیں ہوندے، وہ کٹھے ہوئے تو ہی نہیں کٹھے ہون دیندے، عوام نہیں کٹھے ہون دیندی۔ تو بہرحال یوم آزادی دا دن صرف نچ ٹپ کے نہ منایا جائے بلکہ اپنے ملک دی سلامتی، اپنے ملک دی ترقی واسطے بھی ضرور دعاواں کرو۔ میں تے ہمیشہ کہندا کہ اپنی دعاواں دی اندر ایک حصہ اپنے ملک واسطے بھی رکھ لیا کرو۔ جڑے بھی دعا کرو، جدو بھی دعا کرو، اپنے ملک واسطے اور پوری امت مسلمان واسطے۔ میری تے چلو تعریف نہیں کر، لیکن میں ایک عادت دس رہا کہ میری عادت یہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان واسطے بھی اور پوری امت مسلمان واسطے جدو بھی دعا کی اللہ والوں جملے نکل، ایک عادت بن جاتی ہے بندے، اللہ والوں جملے نکلتے ہیں۔ اس واسطے اپنی بھی عادت بنا لو، جس طرح اپنے بال بچیاں دی خیر منگتے ہو، اللہ کرو اپنے ملک دی سلامتی دی بھی خیر منگیا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔